الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، ان کے آل و اولاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیروکاروں پر. محترم سامعین کرام، ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. ذو الحجہ کا اختتام ہے. اس کے ختم کے بعد محرم الحرام کا آغاز ہوگا. محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت والا بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اس کی فضیلت فرمائی ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تعداد کے اعتبار سے مہینے 12 ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. فرمانا یوم خلق السماوات والارض منها، جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. حرمت بولے تو معزز بنائے ہیں، محترم بنائے ہیں. محرم الحرام بھی اس میں سے ایک مہینہ ہے. پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذوالحجہ ہے، تیسرا مہینہ محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اس کے اندر قتل کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، فساد کرنا حرام، کسی سے بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ان کو بولا جاتا ہے محرم الحرام، ایسا مہینہ جس کے اندر لڑائی، جنگ و قتال حرام. اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے اور ہر مہینے میں 30 دن رکھے، اور ان دنوں میں خاص احکام بھی رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک دن میں الگ الگ حکم رکھا ہے. جس طرح محرم الحرام آ رہا ہے تو محرم الحرام کا بھی حکم الگ ہوگا. اس کے اندر جو حکم ہوں گے وہ الگ ہوں گے، اس کے ثواب بھی الگ ہوں گے.
تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرم الحرام کا مہینہ ہمیں دیا ہے، یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر روزے کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ عاشورہ کہا جاتا ہے 10ویں محرم الحرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو 10ویں دن عاشورہ کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں۔ ایسے محرم الحرام کی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقدس بنا ہے، اس کو جو شہرت ملی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، لیکن نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد ان کی شہادت ہوئی، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی جو مقدس ہے وہ شروع سے ہی چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر فاروق کی شہادت کب ہوئی؟ ایک محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو 10واں محرم الحرام ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے واقعہ پیش آئے، اسی وجہ سے 10 محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی خاص ہو گیا ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اس وقت تک 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ جیسے ہی رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو محرم الحرام کا روزہ رکھنا منسوخ ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ سنت باقی ہے، مستحب ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا اسے ثواب ملے گا۔ اس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے واقعہ پیش آئے ہیں، میں واقعہ گنا دیتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ 10 محرم الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ اس وقت روتے رہے، بلبلاتے رہے، دعا قبول نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں چل پھر کر بہت زیادہ دعوتیں دی، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانے، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو میں اللہ سے بد دعائیں کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارش اس طرح برسائے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ۔ تو ان کی جو قوم تھی یونس علیہ السلام کی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے اور تم ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھا دو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کی؟ بد دعا کی، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو غرق کر دے، انہوں نے میری بات مانی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ کل تمہارے اوپر عذاب آیا، کل آ گیا، عذاب آیا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، کہ میں نے ان کے لیے بد دعائی کی اور ان سے کہا تھا کہ کل تمہارے اوپر عذاب آئے گا، لیکن کوئی عذاب آیا نہیں۔ تو یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، وقت ہونے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، وقت سے پہلے کیا کر لی، یعنی آخری وقت ہوتا نا،
تو مغرب سے پہلے پہلے توبہ کر لی ان کی قوم نے، اور وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اس دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے جب نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے، ایسے یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں، لیکن اشارتاً پتہ چلتا ہے تاریخوں سے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کو تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 محرم الحرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات کب ملی؟ 10 محرم الحرام۔ یہ صراحتاً ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف سے گزر رہے تھے، یہودیوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ 10 محرم الحرام کا دن آنے والا ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی دن 10 محرم الحرام کو فرعون سے نجات دیا تھا۔ فرعون کو 10 محرم الحرام کے دن طوفانی اور دریائی پانی میں ڈبو کر اللہ نے مار دیا، اس دن فرعون کے قوم کو نجات دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم اس دن کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزہ رکھتے ہو لیکن وہ بھی ہمارے کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان کے لیے روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی مخالفت کرو، یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن روزہ رکھو، جیسا یہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو تم 9 تاریخ کو روزہ رکھو اور 10 کو روزہ رکھو، یا 10 کو روزہ رکھو یا 11 کو روزہ رکھو، 2 دن روزہ رکھنا، ان کی مخالفت کرو۔ کیا پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اسی لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو بیمار ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب بیمار ہوئے تھے، 10 محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اور بینائی لوٹ آئی 10 محرم الحرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا تھا تو 10 محرم الحرام کو ہی قیدی سے آزادی ملی، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو بادشاہت نصیب ہوئی پوری دنیا پر، ہواؤں پر، چرن پر، پنن پر۔ کس دن؟ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی۔ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ قیامت بھی کون سی دن آئے گی؟ 10 محرم الحرام۔ جب سب سے پہلے بارش ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا، پہلی بارش زمین پر 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ اسی دن سارے زمین بنائے گئے، آسمان بنائے گئے، پہاڑ بنائے گئے، چرن پرند، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ دن مقدس بن گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، دوسری حدیث، پہلی حدیث تو بتایا، دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب دے اور 10,000 شہداء کی ثواب دے۔ شہداء یعنی 10,000 شہیدوں کا ثواب کسے ملے گا؟ اس شخص کو ملے گا جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محرم الحرام کے پہلے جمعہ کو، پہلے جمعہ کون سے تاریخ کو آ رہا ہے؟ 5 تاریخ کو آئے گا شاید،
جو شخص محرم الحرام کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی حضرت انس کی حدیث۔ سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 1 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ جنت الفردوس کسے کہتے ہیں؟ جنت الفردوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ جنت الفردوس، کیونکہ یہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ مقام والی، سب سے اوپری والی جنت ہے جنت الفردوس۔ سیدہ عائشہ فاطمہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 1 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھے گا 10 دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ اور بھی بہت ساری احادیث مروی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو کسی بیمار کی تیمارداری کرے گا، کسی بیمار کی عیادت کرے گا، اس کا خرچہ برداشت کرے گا، اس کا علاج کروائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں کی عیادت کرنے کا ثواب دے گا۔ گویا کہ دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں، تمام بیماروں کے پاس آپ گئے، ان کا علاج کروایا، ان کی عیادت کی، اس کا ثواب آپ اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اور ایک حدیث ہے، جو شخص 10 محرم الحرام کو کسی پیاسے کو 1 گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں تمام پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ 10 محرم الحرام کی فضیلت ہے کہ صرف آپ 1 پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، اسے سیراب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورے دنیا میں جتنے بھی پیاسے ہیں تمام پیاسوں کو سیراب کرنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیا کرو، تم اپنے اہل و عیال پر 10 محرم الحرام کو خوب خرچ کیا کرو۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، یعنی بہت زیادہ اپنے اولاد پر، اہل و عیال پر، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر خرچہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مکمل سال اس کی روزی کو فراخی میں بدل دے، یعنی کبھی بھی اس کو تنگ روزی کی شکایت نہیں آنے دیں گے۔ 10 محرم الحرام کو جو شخص دل کھول کر رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی مدد کرتا ہے، اپنے اولادوں کی مدد کرتا ہے، ان کے اوپر خوب خرچہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پورا سال بھر اسے بے انتہا روزی دیتے ہیں، کشادہ دیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے بھی ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہم 10 محرم الحرام کو اپنی اولادوں پر خرچہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورے سال بھر ہم خوشی خوشی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر روزی کی فراخی کر دیتا ہے، روزی کو تنگ نہیں کرتا ہے، روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلانا چاہیے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا چاہیے، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑا پہنانا چاہیے، اگر اپنے اہل و عیال ہے تو اس کے اوپر بے انتہا خرچہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل سال بھر ہم روزی کی تنگی سے بچا رہے تو 10 محرم الحرام کو آپ اپنے اہل و عیال پر خوب خرچہ کریں۔ یہ ہمیں آنے والے دنوں میں یہ سبق دیتا ہے۔ محرم الحرام کے دنوں، محرم الحرام کے دنوں میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ تعزیہ لے کے گھومتے پھریں، آپ ناچ گانوں میں مشغول رہے، نہیں، بلکہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت کثرت سے ہونی چاہیے۔ آتے ہیں ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی فضیلت بس سننے کے لیے نہیں ہے، اس کی فضیلت بس سننے کے لیے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات ملی، واہ واہ واہ، نہیں، بلکہ اس کے اندر عمل کرنے کا ہے۔ آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو 1 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے 2 دن رکھیے، 9 کو رکھیے، 10 کو رکھیے، یا 10 کو رکھیے، یا 10 11 یا 9 10۔
2 روزہ تو رکھنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق